بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ایک بوڑھی عورت کی کہانی ہے، وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ تو چلیں آئے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک کام چور بیٹا تھا۔ شیخ ہی بگاڑنے میں تو بہت ہی ماہر تھا۔ اس کو شیخ چلی کے نام سے سب جانتے تھے۔ وہ بیچاری بڑھیا دن بھر محنت مزدوری کرتی، اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ بڑھیا بہت بیمار ہو گئی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ آتا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، بیٹا اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزارا ہو سکے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے راستے میں آتا وہ اس سے پوچھتا، میں تمہیں کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے والی ہو گئی۔ شیخ چلی کے گھر واپس آنے کا ارادہ تھا ہی کہ ایک درخت نظر آیا۔ اس نے اس کے پاس جا کر پوچھا، میں تمہیں کاٹ لوں کہ نہیں؟ درخت بولا، ہاں ہاں کاٹ لو، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ ان کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے ایک دو راتیں اس پر سوئیں، پھر اگر مناسب سمجھیں تو اس سے خرید لیں۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا، پہلے آپ ایک دو رات اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو جو چاہے انعام دے دیں یا چاہے تو اس کے پیسے دے دیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس میں ایک بہت بڑی خوبی نظر آئے گی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے۔ رات ہوئی، بادشاہ اسی پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا، آج تو بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرا بولا، بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ صبح واقعہ ایسا ہوا، بادشاہ جب جوتے پہننے لگے تو اس کے جوتے میں سانپ تھا۔ جیسے ہی جوتا جھاڑا، سانپ اڑ کر جا گرا۔ اسی طرح بادشاہ کی جان بچ گئی۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں شروع کر دی۔ ایک بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالی رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر لوں، اور تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ چوتھا پایا جب واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر دوسرا بولا، اگر خبر لایا ہے تو بادشاہ کی بیوی کا بھی بتاؤ نا کہ وہ وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے۔ تیسرے پائے نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے۔ چوتھا پایا بولا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھا، اسے دودھ دیا گیا تو اس نے وہ دودھ نہ پیا، بلکہ وہ دودھ ایک بلی کو پلا دیا، اور بلی وہ دودھ پیتے ہی مر گئی۔ اس سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا وزیر اور بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو برطرف کر دیا اور ملکہ کو بھی محل سے رخصت کر دیا۔ بادشاہ نے پھر شیخ چلی کو بلایا اور ڈھیروں ڈھیر انعامات دیے۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی بہت عزت ہو گئی اور دونوں ماں بیٹا بڑے آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسے لائک بھی کریں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔